لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بحث ہماری آج مضارع منصوب کے بارے میں ہے. وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ یہ ہیں: ان، لن، کے، اذن. یہ جناب ان کا مشترکہ عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. اور نصب دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 5 صیغے، پہلا صیغہ، چوتھا صیغہ، 7واں صیغہ، 13واں صیغہ اور 14ویں صیغے کے آخر کو یہ کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، یعنی وہ نون جو رفع کے بدلے میں ہوتی ہے 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتی ہے نصب کی حالت میں. ٹھیک ہے. اور 2 صیغوں میں، چھٹے اور 12ویں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. یہ ہے اس کے مضارع کے نصب دینے کا لفظی عمل. دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ ان، لن، کے، اذن جب فعل مضارع پر آتے ہیں تو 5 صیغوں، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14ویں کے آخر کو زبر دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں. اور 7 صیغے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، غیب کا اور حاضر کا، 4 اور 2 6، ایک مفرد مؤنث مخاطبہ کے صیغے سے نون جو رفع کے بدلے میں ہوتی ہے، نون عوض رفع اسے کہا جاتا ہے. اس نون کو جب یہ ان، لن پیچھے داخل ہو جاتا ہے تو اس نون کو کیا کرتے ہیں؟ 7 صیغوں سے نون گر جاتی ہے رفع کے بدلے میں آئی ہوئی. اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، چھٹے اور 12ویں صیغے میں، کیونکہ وہ نون رفع کے بدلے میں نہیں ہوتی، وہ نون ضمیر ہے، لہذا نون گرتی نہیں ہے. تو اس طرح ہوگا جناب علی 14 صیغے. یہ تھا ان کا لفظی عمل. اب ہر ایک کا اپنا اپنا معنوی عمل بھی ہے. لفظی عمل مشترکہ ہے لیکن معنوی عمل تھوڑا الگ الگ ہے. مثلا ان جو معنوی عمل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. یہ فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، فعل مضارع کو مصدر بنا دیتا ہے. ان، لن، لن کیا کرتا ہے جی؟ یہ فعل مضارع کو مستقبل میں کر کے اس کی نفی کر دیتا ہے. فعل مضارع کو مستقبل میں تبدیل کر کے اس کی منفی بھی کر دیتا ہے، مستقبل میں منفی کرتا ہے. لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے. کہ کیا کرتا ہے؟ کہ فعل مضارع کے لیے سبب بیان کرتا ہے کہ اس کہ کا ما قبل، ما بعد کے لیے کیا ہے؟ سبب ہے. جیسا پڑھا تھا اسلم تو کہ ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اسلام لانا سبب ہے جنت میں دخول کا. تو کہ کا ما قبل، ما بعد کے لیے اگر جان کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے. اور جو اذن ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے. مثلا جناب کوئی کہے کہ ازورو کا، میں تم سے ملاقات کروں گا، تو اس کے جواب میں اذن اکرمکا، تو تب میں تمہارا احترام کروں گا. حروف ناصبہ جو بتائیں یہ فعل مضارع کے ساتھ ہیں، ماضی اور امر کے اوپر داخل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا مختصر درس ہے مضارع منصوب کا، اور ساتھ پھر جو ہے سوالات اور مشق ہیں. آپ توجہ فرمائیے، میں اس کو پڑھتا ہوں جناب آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے سے 4 مضارع منصوب ان، لن، کے اور اذن میں سے کوئی بھی حرف اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو مضارع منصوب ہو جاتا ہے. فعل مضارع کے منصوب ہونے کی صورت میں 5 صیغوں، پہلا، چوتھا، 7، 13 اور 14 میں لام الفعل مفتوح ہو جاتا ہے.
اور تثنیہ جمع مذکر اور مفرد مؤنث مخاطب کے صیغوں سے نون عوض رفع گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جان۔ فعل ناقص الفی یعنی وہ ناقص جس کے آخر میں الف منقلب ہو، ناقص الفی وہ کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہو لیکن وایا سے تبدیل ہو کر آئی ہو، جیسے یرضا، یدا۔ ان کے جو 5 صیغے ہیں، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14 میں لام الفعل کا فتح مقدر اور مخفی ہے، لیکن ناقص واوی اور یائی میں جیسے یادو اور یرمی کا آشکار اور ظاہر ہوتا ہے۔ ناقص واوی اور یائی کے جو ہے یہ 5 صیغے ہیں نا، ان میں حرکت کیا ہوتی ہے؟ آخر میں لام الفعل پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب جناب گردان سنیں مضارع منصوب کی صحیح سے۔ این یضربا مفرد کا صیغہ تھا نا، تو اس کے آخر میں کیا ہوا گا جان؟ آخر میں آ گئی ہے فتح۔ این یضربا پہ آپ دیکھ رہے ہیں یضربو سے بن گیا ہے با۔ این یضربا، یضربان تھا تثنیہ کا صیغہ، نون گر گئی ہے۔ یضربو، یضربون تھا، نون گر گئی ہے۔ تضربا، تضربو تھا، ان نے نصب دیا ہے، چوتھا صیغہ ہے۔ ان یضربنا چھٹے صیغے میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ ان تضربا 7واں صیغہ ہے، تضربو تھا، ان نے آ کر نصب دیا ہے۔ ان تضربا، تضربان تھا، ان نے نون گرا دی۔ ان تضربو، نون گر گئی، تضربونا تھا۔ ان تضربی میں نون گر گئی اگر جان، مخاطبہ کا صیغہ ہے۔ ان تضربا، تضربان تھا، نون گر گئی۔ ان تضربنا 12واں صیغہ ہے، نون اس کی ضمیر ہے اور نہیں گرے گی۔ ان اضربا، اضربو تھا، 13واں صیغہ ہے، تو اس ان نے آ کر نصب دے دی۔ ان نضربا، نضربو تھا، ان نے آ کر نصب دے دی۔ مضارع منصوب ناقص واوی، ٹھیک ہے، ان میں مفرد کے صیغوں میں جو فتح ہے وہ ظاہر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھنا ان یدعو، وا مفرد کا صیغہ تھا، وا کے اوپر آئی ہے نا فتح، لام الفعل ہے، ظاہر ہو گئی ہے فتح، مفرد کا پہلا صیغہ ہے۔ آگے این یدعوا، نون گر گئی ہے۔ این یدعو، نون گر گئی ہے۔ ان تدعوا، چوتھا صیغہ آ گیا جی، فتح آ گئی ہے۔ ان تدعوا، وا پہ توجہ دیں۔ ان تدعوا، نون گر گئی ہے۔ ان یدعونا، چھٹا صیغہ ہے، نون نہیں گرے گی۔ 7واں صیغہ ان تدعوا، وا پہ توجہ دیجیے، 7واں صیغہ ہے، ان کا نصب ظاہر ہو گیا ہے۔ ان تدعوا، نون گر گئی۔ ان تدعو، نون گر گئی۔ ان تدعی، نون گر گئی۔ ان تدعوا، نون گر گئی۔ ان تدعونا، نون نہیں گری، نون چونکہ ضمیر ہے۔ ان ادعوا، 13واں صیغہ ہے، ان نے نصب دے دی۔ ان ندعوا، ان نے نصب دے دی، 14واں صیغہ ہے، ناقص واوی کی بات ہو گئی۔ اب جناب علی مضارع منصوب ناقص یائی ہے۔ این یرضا، این یرضیا، این یرضو، ان ترضا۔ اچھا، ان ترضیا ممکن، یار ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ ناقص یائی میں تو آپ نے پیچھے کہا ہے کہ اس کا فتح 5 صیغوں میں ظاہر ہوگا، این یرضا میں فتح کہاں ظاہر ہوا ہے؟ این یرضا میں آپ نے کہا تھا واوی اور یائی میں ظاہر ہوتا ہے، واوی میں تو ظاہر ہوا ہے، این یدعو، وا کے اوپر آیا ہے، لیکن یرضا میں کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو عرض خدمت ہے کہ اس صیغے میں علال ہے نا، این یرضا یو، این یرضا یو، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گئی این یرضا۔ اسی طرح اگلا جو صیغہ ہے ان ترضا یو، یا متحرک ما قبل مفتوح الف، علال ہوا ہے، ورنہ اس پہ بھی ظاہر ہے ناقص یائی۔ ان یرضا، ان یرضا یا، ان یرضو، ان ترضا، ان ترضا یا، ان یرضینا، ان ترضا، ان ترضا یا، ان ترضو، ان ترضا، ان ترضا یا، ان ترضینا، ان ارضا، ان نرضا، ان ارضا، ان نرضا۔ دیگر حروف ناصبہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا احکام فعل مضارع معلوم و مجہول دونوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ حروف ناصبہ فعل مضارع کے معنی پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ ان فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی فعل مضارع کے بجائے اسی فعل کا مصدر فعل مضارع با ان کی جگہ پر لایا جا سکتا ہے۔ مثلا ارادتو ان اعیبہا، یعنی ارادتو اے بہا، مصدر آ گئی اس کی جگہ پہ،
لن مضارع کے معنی کو مستقبل میں تبدیل کرنے کے علاوہ منفی بھی کر دیتا ہے، مستقبل میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کی نفی بھی کر دیتا ہے۔ مثال ہے لن ترانی، مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ٹھیک ہے۔ کہ جو ہے فعل مضارع کو اس کے ما قبل کے لیے وجہ اور سبب قرار دیتا ہے، جیسے فرددنا ہو الی امہ کہ تقر عینھا، ہم نے موسیٰ اس کی ماں کی جانب لوٹایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں۔ اذن فعل مضارع کو کسی چیز کی جزا یا کسی مذکورہ مضمون کا جواب قرار دیتا ہے، جیسے اگر کوئی کہ ازورکا، میں تم سے ملاقات کروں گا، تو ہم کہتے ہیں اذن اکرمکا، تب میں تمہارا احترام کروں گا۔ حروف نصبہ فعل مضارع کے ساتھ مخصوص ہیں اور ماضی اور امر پر داخل نہیں ہوتے۔ دوبارہ حروف نصبہ فعل مضارع کے ساتھ مخصوص ہیں اور ماضی اور امر پر داخل نہیں ہوتے۔ اب جناب علی توجہ فرمائیے، سوالات اور مشق، سوالات اور مشق جو ہے نا اس کو حل کرتے ہیں مل کر۔ وہ کیا ہے جی؟ مضارع منصوب کی لفظی تبدیلی کی وضاحت کیجیے۔ مضارع منصوب کی لفظی تبدیلی کیا کرتے ہیں جانتے ہیں آپ، میں عرض کر چکا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13، 14 میں لام الفعل پہ فتح آ جاتی ہے۔ تثنیہ، جمع مذکر، مفرد مؤنث مخاطبہ میں جو 7 صیغے نون عوض رفع گر جاتا ہے، یہ تبدیلی آتی ہے۔ 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، چھٹے اور بارہویں میں۔ افعال زیرہ بالن صرف کنید، یظلم و یحبو، یجوز و یوسا یوفا بے، یسو یرمی، ان کی نا صرف کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کیجئے، لن یظلما، لن یظلما، لن یظلمو، لن تظلما، لن تظلما، لن یظلمنا، لن تظلما، لن تظلما، لن تظلمو، لن تظلمی، لن تظلما، لن تظلمنا، لن اظلما، لن نظلما۔ آگے جی، لن یحبا معلوم، لن یحبا، لن یحبا، لن یحبو، لن تحبا، لن تحبا، لن یحبنا، لن تحبا، لن تحبا، لن تحبو، لن تحبی، لن تحبا، لن تحبنا، لن احبا، لن نحبا۔ لن یجوزا معلوم، آگے لن یجوزا، یجوزا ایک کلمہ ہے نا اس کی جی، لن یجوزا، لن یجوزا، لن یجوزو، لن تجوزا، لن تجوزا، لن یجوزنا، لن تجوزا، لن تجوزا، لن تجوزو، لن تجوزی، لن تجوزا، لن تجوزنا، لن اجوزا، لن نجوزا، ٹھیک ہے۔ آگے جناب علی مجہول ہے لن یؤسا، لن یؤسا، لن یؤسیا، لن یؤسو، لن تؤسا، لن تؤسیا، لن یؤسینا، لن تؤسا، لن تؤسیا، لن تؤسو، لن تؤسا، لن تؤسیا، لن تؤسینا، لن اوسا، لن نؤسا۔ یوفا بہ، لن یوفا بہ، لن یوفا بہما، لن یوفا بہم، لن یوفا بہا، لن یوفا بہما، لن یوفا بہن، لن یوفا بکا، لن یوفا بکما، لن یوفا بکم، لن یوفا بکے، لن یوفا بکما، لن یوفا بکنہ، لن یوفا بی، لن یوفا بنا۔ لن یسہوا، لن یسہوا، لن یسہو، لن تسہوا، لن تسہوا، لن یسہونا، لن تسہوا، لن تسہوا، لن تسہوا، لن تسہی، لن تسہوا، لن تسہونا، لن اسہوا، لن نسہوا۔ لن یرما مجہول جی، لن یرمیا، لن یرمو، لن ترما، لن ترما، لن ترمیا، لن یرمینا، لن ترما، لن ترمیا، لن ترمو، لن ترما، لن ترمیا، لن ترمینا، لن ارما، لن نرما۔ گردانے ہو گئیں جی۔ آگے جی، حروف نصب میں سے ہر ایک کے لیے فعل مضارع کے لیے 2 مثالیں بیان کیجئے۔ فعل مضارع کے ساتھ حروف نصب داخل کر کے 2 مثالیں دینی ہیں، توجہ کرنا۔ لن ترانی،
لن یظلما، ٹھیک ہے، اس کی بنا لیں دو ان کے ساتھ جی. اردت ان اعیبها ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، کہے کے ساتھ یذهب کہے یضربا، فرددنا الى امي کہے تکر عینها، اذن کے ساتھ جی ازورک اذن اکرمک، ادرسو اذن تنجح. چوتھا جی حروف جزم اور نصب فعل مضارع کی کون سی خاصیت کو ختم کر دیتے ہیں؟ حروف نصب و جزم جواب عرض خدمت ہے، حالت مرفوعیت کو ختم کر دیتے ہیں، رفع والی حالت کو حروف جزم اور نصب مضارع سے ختم کر دیتے ہیں، یعنی فعل مضارع پھر مرفوع نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جناب علی اگلی بات ہے تھوڑا سا پھر بہت مختصر ہے، جس کا نام ہے مضارع استفہامی. مضارع کب یعنی استفہام کی حالت میں آ جاتا ہے؟ حمزہ اور حل ہیں، حروف استفہام حمزہ اور حل ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر، حمزہ اور حل حروف استفہام ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کے خبری معنی کو انشائی معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں. علاوہ اس کے حل جو ہے وہ مضارع کو استقبال میں بھی مخصوص کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حمزہ اور حال جو ہیں خبری معنی کو انشائی معنی میں بدل دیتے ہیں مضارع کو، اور دوسرا حال جو ہے نا یہ کام بھی کرتا ہے کہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. اور یہ حروف استفہام فعل مضارع میں کوئی لفظی تبدیلی، لفظی اثر نہیں کرتے ہیں. اتذہبو، حل تذہبو، کوئی تبدیلی وغیرہ لفظی طور پر یہ حروف استفہام کوئی تبدیلی مضارع پر نہیں کرتے ہیں. صرف معنوی یہ ہے کہ یہ مضارع کے خبری معنی کو انشائی معنی میں بدل دیتے ہیں، اور حال ایک کام اور بھی کرتا ہے، وہ ایک مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لفظی کوئی اثر ہے ہی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں. بسم اللہ جی. مضارع استفہامی حروف استفہام حمزہ اور حل ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کے خبری معنی کو انشائی معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں. حل مذکورہ اثر کے علاوہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. حروف استفہام فعل مضارع میں لفظی اثر نہیں کرتے. کہا جاتا ہے اتذہبو، کیا تم جاتے ہو؟ حل تذہبو، کیا تم جاؤ گے؟ قال اللہ تعالیٰ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر. کمال ہے میرے عزیزو. اس آیہ مجیدہ نے جو پیغام ہمیں دے رہی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو. ٹھیک ہے. بعض اس طرح کی آیت ہے، اور آخر میں یہ ہے کہ آیا عقل نہیں رکھتے ہو، آیا تعقل نہیں کرتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھولے ہوئے ہو، عقل نہیں ہے تمہارے پاس. بڑی مطلب ہے ایک ہلانے والی آیت ہے کہ اپنے آپ کو بھی یاد رکھو کار خیر میں، فقط دوسروں کے کار خیر کی دعوت دو اور خود جو ہے اس کی طرف نہ جاؤ. هل ينظرون الا یاتیہم اللہ. ٹھیک ہے. آگے جناب یہ ہے کہ سوالات اور مشق مندرجہ ذیل افعال کے معلوم کی حل اور ان کے مجہول کی حمزہ استفہام کے ساتھ گردان کیجئے. ٹھیک ہے. وہ ہیں کون کلمے؟ یہ ہیں جی یقبلو، یجرو، یعیبو، یہدی. آپ توجہ فرمائیے، معلوم کیجیے یقبلو کی حل کے ساتھ. حل یقبلو، حل یقبلان، حل یقبلون، حل تقبلو، حل تقبلان، حل یقبلن، حل تقبلو، حل تقبلان، حل تقبلون، حل تقبلین، حل تقبلان، حل تقبلن، حل اقبلو، حل نقبلو. مجہول کے حمزہ کے ساتھ جی
ایقبلو ایقبلان ایقبلون اتقبلو اتقبلان ایقبلن اتقبلو اتقبلان اتقبلون اتقبلین اتقبلان اتقبلن اقبلو نقبلو۔ معلوم کیا کہ جی حل یا جرو، حل یو یا جران، حل یا جرون، حل تا جرو، حل تا جران، حل یجررن، حل تا جرو، حل تا جران، حل تا جرون، حل تا جرین، حل تا جران، حل تا تجررن، حل آجرو، حل ناجرو۔ مجہول جی آیو جرو، آیو جران، آیو جرون، آتو جرو، آتو جران، آیو جررن، آتو جرو، آتو جران، آتو جرون، آتو جرین، آتو جران، آتو جررن، او جرو، نو جرو۔ یعیبو سے حل یعیبو، حل یعیبان، حل یعیبون، حل طیبو، حل طیبان، حل یعبن، حل طیبو، حل طیبان، حل طیبون، حل طیبین، حل طیبان، حل طیبن، حل عیبو، حل نعیبو۔ مجہول ایو آبو، ایو ابان، ایو ابون، اتو آبو، اتو ابان، ایو ابن، اتو آبو، اتو ابان، اتو ابون، اتو ابین، اتو ابان، اتو ابن، آو آبو، نو آبو۔ معلوم جی حل یہدی، حل یہدی، حل یہدیان، حل یہدون، حل تہدی، حل تہدیان، حل یہدین، حل تہدی، حل تہدیان، حل تہدون، حل تہدین، حل تہدیان، حل تہدین، حل تہدیان، حل تہدین، حل اہدی، حل نہدی۔ مجہول ایہدا، ایہدیان، ایہدون، اتہدا، اتہدیان، ایہدین، اتہدا، اتہدیان، اتہدون، اتہدین، اتہدیان، اتہدین، اہدا، نہدا۔ حروف استفہام کا فعل مضارع میں کیا اثر ہے؟ حروف استفہام کا اثر لفظی فعل مضارع میں کوئی نہیں ہے، اور اثر معنوی یہ ہے کہ خبر کو انشاء میں بدل دیتے ہیں، اور یہاں حل جو ہے علاوہ اس کے مضارع کو مستقبل کو علاوہ اس کے کہ یعنی جو حل ہے مضارع کو استقبال کے ساتھ بھی خاص کر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ بحث ہماری تمام ہو گئے میرے عزیزو، موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔